بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں بہت زیادہ اس کے بندوں پر بہت بارش کی طرح برستی ہے، اور رمضان کا یہ بابرکت مہینہ بہت ہی برکتوں کے ساتھ آتا ہے اور رحمتوں کے ساتھ آتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ رمضان کے اندر دو عبادتیں بہت زیادہ اہم کہلاتی ہیں۔ پہلی عبادت دن کے اندر روزہ رکھنا اور دوسری عبادت رات میں تراویح پڑھنا۔ روزے کی اتنی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے۔ کلام پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت والی آیت، اور فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ رکھنا اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر اس کے چھوڑنے والے کو اس کے گناہ کا اگر پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر رمضان کا روزہ نہ چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے ایک روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، تو اگر وہ اس روزے کی تلافی میں یا اس روزے کی قضا میں پوری زندگی بھی روزے کی قضا کرنے کے لیے پوری زندگی روزے رکھے تو تب بھی اس روزے کے برابر ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اگر روزہ چھوڑنے والا جو بغیر کسی شرعی عذر کے یا بغیر کسی بیماری کے ایسے ہی خواہ میں یا جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو اگر وہ انسان اس روزے کی قضا میں قیامت تک بھی نفلی روزے رکھتا رہے، اس روزے کی قضا کرتا رہے، تو تب بھی اس کے ثواب کو وہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، تو اس لیے روزے کو پابندی کے ساتھ رکھا جائے۔ اگر روزے کو ہم لوگ ایسے ہی خواہ میں ٹال مٹول کر کے اور جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو اتنی بڑی سزا کہ اگر اس روزے کی تلافی میں ہم اپنی پوری زندگی بھی روزے رکھتے رہیں تو تب بھی اس رمضان کے روزے کو جو ہم نے چھوڑا ہے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا ثواب ہے ایک روزے کا۔ اور دوسری عبادت جو بیان کرنی ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح کی نماز کو مکمل طور پر پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ یہ دو عبادتیں بہت زیادہ ثواب کے لائق ہے۔ رمضان المبارک کی دو بہترین عبادتیں ہیں، ایک روزہ اور دوسرا تراویح۔ اس لیے تراویح کو مکمل طور پر پڑھا جائے، بلا ناغہ پڑھا جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔